اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے. محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں. آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں. نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں. قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے تکبر. علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ تکبر کے دو جز ہیں: اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا. ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ حسد تھا جو ابلیس نے آدم علیہ السلام پر کیا. اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ تکبر اور حسد کا مرض اچھے لوگوں کو لاحق ہو سکتا ہے اور انہیں ایمان تک سے محروم کر سکتا ہے. ایک بزرگ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو دیکھ کر جل بن گیا. اس چیز نے اسے بارگاہ الہی میں مردود اور مغضوب بنا دیا. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جاؤ، وہ جھک گئے مگر ابلیس کی گردن نہیں جھکی. اس نے نہ مانا اور گمڑ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا. تکبر عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات متکبر انسان اللہ تعالیٰ کے مقابل میں بھی آ جاتا ہے. فرعون، قارون، حامان اور شداد جیسے کو تکبر ہی نے اپنے خالق و مالک کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تھا، اور یہ ایسا خبیث اور دقیق مرض ہے کہ بسا اوقات انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خاکسار، عاجز، حقیر اور فقیر کہتے ہیں، حالانکہ ان کے باطن میں تکبر کے جراثیم ہوتے ہیں. قرآن و سنت میں متکبروں اور تکبر کی شدید مذمت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: میں ان لوگوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں. قیامت کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم زمین پر ناحق تکبر کیا کرتے تھے. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلت کے ساتھ داخل ہوں گے. کیا جہنم میں متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ بے شک وہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یاد رکھو، ہر وہ شخص جو جھوٹی بات پر سخت جھگڑا کرے، مال جمع کرے اور بخل کرے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ایک حدیث یوں بیان فرمائی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص کے دل میں رائے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
تکبر ذاتی بزرگی میری چادر ہے اور عظمت صفاتی بزرگی میرا تہمبند ہے۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینے، ذات اور صفات کے اعتبار سے تکبر کرے، اسے جہنم میں ڈال دوں گا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے گرا دیتا ہے، پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا، دنیا کے لوگوں کی نگاہوں میں حقیر سے حقیر تر ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اور وہ اپنے آپ کو سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر شخص اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ تمام انسانوں کے سامنے اس کی حیثیت کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ حق تبارک و تعالی ہم سبوں کو تکبر سے بچائے اور تواضع نصیب فرمائے۔ تکبر صرف شیان شان خدا ہے، ہم مٹی کے بنے ہوئے انسانوں کو تکبر سے کیا کام؟ تکبر کرنا یہ حیوانوں کا شیوا ہے۔ عقل مند انسان کبھی تکبر نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نظر اپنی کمزوریوں پر رہتی ہے، وہ اپنی حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، اس ایڈیو کو لائک کریں۔ ایک اہم ایڈیو کا پیغام: شراب کا پہلا حصہ، شراب کا دوسرا، شراب کا تیسرا اور چوتھا حصہ ڈسکرپشن کے لنک میں نے ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔